الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے عبداللہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام آذان سحر کے دوسرے پروگرام اور دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی مطابعت نصیب فرمائے اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان معاشرے میں علماء کی ضرورت و اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر قرآن و احادیث کے انوار سے مزین کلمات خیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن و احادیث عطا فرمائے اور قرآن و احادیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کی معاشرے میں ضرورت و اہمیت یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر جتنا تکلم کیا جائے، جتنی گفتگو کی جائے تو پھر بھی یہ موضوع کما حق ہو پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح علماء کی فضیلت معاشرے میں اور ان کی جو برکات ہیں جن کا بیان قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ ایک الگ ٹاپک بنتا ہے، مگر چونکہ خاص طور پر ہم نے علماء کی معاشرے میں ضرورت اور اہمیت پہ آج کے پروگرام میں گفتگو کرنی ہے، تو اس حوالہ سے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اب قرآن مجید نے مطلقاً طور پر فرما دیا کہ اہل علم سے سوال کرو، یہ نہیں فرمایا کہ کس حوالے سے تم نے سوال کرنا ہے، کس شعبے کے متعلق سوال کرنا ہے۔ اور اسی طرز پہ دوسرے حصے میں فرمایا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یہاں پر بھی یہ وضاحت نہ فرمائی کہ کس شعبے کے حوالہ سے تم نہیں جانتے اور پھر اس خاص شعبے کے حوالہ سے تم نے علماء سے رہنمائی لینی ہے، بلکہ مطلقاً طور پر فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے، اہل ذکر سے تم سوال کرو، اور سوال کرو گے تو تمہیں جو جواب ملے گا تو علم و حکمت کی باتیں تم تک پہنچیں گی اور تم اپنے اس مسئلے کے حل کے اعتبار سے اہل علم کی عطا کردہ روشنی سے مستفیض ہو کر اپنے مسائل کو حل کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ جو آیہ مقدسہ ہے، اس کو اگر ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے دیکھیں، موضوع ہے ہمارا معاشرے میں علماء کی ضرورت و اہمیت، تو اس آیہ مقدسہ نے علماء کی ضرورت اور اہمیت کو بالکل واضح فرما دیا معاشرے میں کہ اگر تم نہیں جانتے تو علماء کی جانب رجوع کرو، علماء سے تم اپنے مسائل کے حل تلاش کرو، علماء سے پوچھو، اور اپنے ہر طرح کے مسائل سے چھٹکارے کے لیے تمہیں علماء کرام کی بارگاہ سے ہی ایک مضبوط اور جامع لاہ عمل ملے گا، جس لاہ عمل کو تم اپنا کر اپنے ہر طرح کے مسائل سے چھٹکارے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو گویا کہ یہ آیہ مقدسہ یہ معاشرے میں علماء کی ضرورت اور اہمیت پر ایک بہترین دلالت کرنے والی آیہ مقدسہ ہے، اور نص کی حیثیت رکھتی ہے اس جہت پر کہ معاشرے میں علماء کی کیا ضرورت و اہمیت ہے اور علماء کا وجود معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی معاشرے میں علماء کرام کی ضرورت و اہمیت یہ انتہائی اہم ہے، اور علماء کے وجود کے بغیر
معاشرہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو رائے اعتدال پر قائم نہیں رکھ سکتا اور اپنی ضرورتوں کو پورا ہی نہیں کر سکتا اگر معاشرے سے علماء کے وجود کی نفی کی جائے اور علماء کرام کو معاذ اللہ معاشرے سے مائنس کر دیا جائے۔ میں اس مسئلہ کی وضاحت کے اعتبار سے مزید یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ علم دین سیکھنے کے اعتبار سے جو قرآن و سنت سے اخذ شدہ ضابطہ ہمارے اکابر علماء نے وضع کیا، بالضرورت علم دین سیکھنا تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور اس کا بیان خود اللہ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ السلام، کہ بقدر ضرورت علم سیکھنا، علم دین سیکھنا یہ تو ہر بندہ مومن پہ لازم ہے، فرض عین ہے، مگر بالتفصیل علم دین سیکھنے کے حوالہ سے جو ہمارے علماء نے ضابطہ مقرر فرمایا کہ بالضرورت تو ہر بندے پر فرض ہے علم دین سیکھنا، مگر بالتفصیل علم دین سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو جب بالتفصیل علم دین سیکھنا یہ فرض کفایہ بنے گا تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر علاقے میں عالم دین کا موجود ہونا، یعنی وہ عالم دین جو بالتفصیل دین کو جانتا ہو، دین کو بالتفصیل اس نے پڑھا ہو اور بالتفصیل وہ دین کے احکامات سے واقف و آگاہ ہو، تو ایسے عالم ربانی کا ہر علاقے میں موجود ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ یقیناً ایک ایسا امر ہے جو باقی لوگوں کی جانب سے بھی اس فرضیت کو پورا کرتا ہے۔ تو اب ایک عالم دین جو اپنے علاقے میں سارے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو یقیناً یہ سب کی ضرورت ٹھہرا، یہ سب کے لیے ضرورت ٹھہرا جو ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے، اور دین کے اعتبار سے انہیں جہاں پر بھی کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو یہ عالم دین جو ان کے علاقے میں موجود ہے یہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو جب ان سب کی رہنمائی کر رہا ہے، پورے علاقے کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو یقیناً اس سے یہ بات اظہار من الشمس ہوتی ہے کہ معاشرے میں عالم دین کی کتنی ضرورت و اہمیت ہے۔ اب کئی ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق جدید آمدہ مسائل کے تناظر میں وہ شمار کیا جاتا ہے، یا جن کا فہم یہ ہر بندہ مومن پر لازم نہیں ہوتا مگر ان کا فہم علماء پہ لازم ہے، اور علماء کی جانب جب ان حوالوں سے رجوع کیا جائے تو علماء کرام ان ساری جہتوں پہ عام لوگوں کی رہنمائی کر کے انہیں رائے ہدایت کی روشنی دکھاتے ہیں۔ تو اب ان سارے امور میں یقیناً علماء کرام کی جانب رجوع کرنا یہ عامت الناس کے لیے ضروری اور لازم ٹھہرے گا، اور جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اس کی اہمیت کا اور اس کی ضرورت کا معاشرے میں کیا مقام ہے اس کا اندازہ یقیناً ہر ذی شعور لگا سکتا ہے کہ معاشرے میں علماء کی کیا قدر و قیمت اور کتنی ضرورت معاشرے میں علماء کی بنتی ہے۔ میں چند جہتوں پر مثالوں کے ساتھ اس ٹاپک کو مزید واضح کر دیتا ہوں۔ آج یہ فتنہ تو بڑا عروج پر ہے علماء سے دوری کا، اور علماء پہ معاذ اللہ تعالیٰ تشنیع کرنے کے اعتبار سے، اور علماء کو برا بلا کہنے کے اعتبار سے، اور جو بھی وہ چار لفظ پڑھ لیتا ہے تو علماء پر معاذ اللہ وہ طعن و تشنیع کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ عالم دین کی توہین کرنے کو علماء نے کفر لکھا، فقہاء نے کفر لکھا ہے، اس لیے کہ اس کی جو اہمیت ہے معاشرے میں اس سے روح گردانی کرنے کی وجہ سے اور اس ضرورت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور عالم دین کی پھر اس جہت پر معاذ اللہ اگر کوئی تحقیر کرتا ہے کہ یہ عالم دین ہے، دین کے علم کی وجہ سے تحقیر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو تو علماء نے کفر لکھا ہے کہ یہ عالم دین کی توہین نہیں قرار پائے گی بلکہ یہ در حقیقت دین کی توہین قرار پائے گی، یہ اسلام کی توہین قرار پائے گی، یہ اسلامی شاعر کی توہین قرار پائے گی، اور یہ ساری جہتیں ایسی ہیں جو بندے کو معاذ اللہ وہ ایمان سے خارج کرنے کی جانب لے کے چلی جاتی ہیں۔ علماء کی شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جو انبیاء کے وارث ہوں تو یقیناً ان کا معاشرے میں کیا مقام و مرتبہ ٹھہرتا ہے اور ان کی کتنی ضرورت و اہمیت معاشرے میں بنتی ہے، یہ ہر ذی شعور جس سے اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا فرمایا ہے، جس سے اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ اس کا ادراک لگا سکتا ہے کہ علماء کی معاشرے میں کیا قدر و قیمت اور کیا ضرورت ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ مثالوں سے کچھ مسئلوں کی وضاحت۔ اب مثالوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بچے کی ولادت سے لے کر موت تک کے جملہ مراحل میں عالم دین کی ضرورت کا عملی طور پر اگر ہم جائزہ لگانا چاہیں، اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو یقیناً
کوئی بھی عقل شعور یہ مشاہدہ کرنے کے بعد عالم ربانی کا، علماء کے وجود کا اور علماء کی قدر و قیمت کا انکار کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچہ جب پیدا ہو رہا ہے اس کا باپ اس کے کان میں اذان پڑے، اسی طرز پہ اس کے نام رکھنے کے اعتبار سے اور اسی طرز پہ اس کی دیگر جو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے۔ پھر میں نے کہا کہ موت تک کتنے مراحل ایسے ہیں۔ آج تو ہمارے معاشرے کی حالت زار تو یہ ہے، بچہ پیدا ہو کان میں اذان نہیں دے سکتا اس کا باپ الا ماشاء اللہ، اذان دینے کا طریقہ معلوم نہیں، اذان کے کلمات کے اعتبار سے آگاہی نہیں، اور پھر اسی طرز پہ وہ تعلیم و تربیت کے جتنے مراحل، اور پھر موت کی میں نے بات کی کہ موت تک علماء کی ضرورت معاشرے کے ہر فرد کو ہے۔ جب بندہ دنیا سے انتقال کرتا ہے اس کی تجہیز و تکفین، اس کی نماز جنازہ کے اعتبار سے اور پھر ایصال ثواب کے اعتبار سے، یہ ساری کی ساری جہتیں وہ ہیں جہاں ہر قدم پر علماء کی ضرورت معاشرے کو ہے۔ معاشرہ اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، یا خواہ مخواہ علماء کی احسانوں کو وہ پس پشت ڈالے، تو یہ تو لوگوں کے اپنے شعور کی بات ہے، مگر ہر قدم پر عالم ربانی کی ضرورت معاشرے میں کتنی اہم ہے اس کا ادراک ان ساری جہتوں پہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کی ولادت سے لے کر مرگ الموت تک، اور مرگ الموت سے موت تک، موت کے بعد قبر میں جانے تک، اور یہ تجہیز و تکفین کے جتنے امور ہیں، اور اس کے بعد وہ دعائیہ تقاریب کا انعقاد، اور یہ ساری جہتیں، اور پھر یہاں تک نہیں، اس کے بعد جو مرنے والا ہے اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کا معاملہ یہ بھی بڑا اہم ہے۔ آج اسلامی اعتبار سے یہ دوری ہے جس وجہ سے وراثت کو شرعی تقاضوں کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا، پھر وہ معاشرے میں کتنی طوفان بدتمیزی عام ہوتی ہے، اور کتنے لڑائی جھگڑے اور کتنے فتنے فسادات جنم لیتے ہیں وراثت کو شرعی احکام کے مطابق تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر جو میت کے ورثاء ہیں وہ عالم دین کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور شریعت وراثت کے اعتبار سے جو حقوق مقرر کیے ہیں، جو حصے مقرر کیے ہیں، اگر عالم دین کے پاس آ کر باقاعدہ وہ ترکے کی تفصیل بتا کر وہ سارے کے سارے وراثت کے احکام معلوم کر لیے جائے اور پھر وراثت کو اس کے مطابق تقسیم کر لیا جائے، تو یقیناً ہم اپنے معاشرے کو بہت ساری افراتفری سے، بہت سارے جھگڑوں سے، بہت سارے فتنوں سے بچانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے یہ مختلف مثالیں اور مختلف جہتیں رکھ دی ہیں کہ عالم دین کی کہاں کہاں کس کس مقام پر معاشرے کو ضرورت ہے، اور معاشرہ ایک لمحہ گویا کہ عالم دین اور عالم ربانی کے بغیر اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور عالم دین کے بغیر جس وقت وہ پروان چڑھے گا وہ بے روی کا شکار ہوگا، وہ فتنوں کا شکار ہوگا، وہ افراتفری کا شکار ہوگا، اور وہ ہر جہت پر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ مگر عالم دین کی رہنمائی، عالم دین نے جو قرآن و سنت کا فہم حاصل کیا، اس عالم دین کے توسط سے جو قرآن و سنت کی روشنی معاشرے میں عام ہو رہی ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ وہ روشنی ہے جو معاشرے کو اعتدال پہ قائم رکھ رہی ہے، جو معاشرے کو فتنوں سے بچا رہی ہے، جو معاشرے کو افراتفری سے بچا رہی ہے، جو قتل و غارت سے بچا رہی ہے، اور ہر طرح کے معاشرتی جو ناسور ہیں ان سے معاشرے کو راہ ہدایت پر گامزن کر رہی ہے۔ تو یہ عالم دین کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ بلا کتنا واضح انداز سے یہ ساری جہتیں موجود ہیں، اور کتنا اہم پہلو ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں علماء کی کتنی ضرورت و اہمیت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل میں داخل کرنے کے اعتبار سے اسلامی لٹریچر پر بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج اللہ کے فضل سے دنیا بھر میں، دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اسلامی لٹریچر موجود ہے۔ اب اسلامی لٹریچر ہر زبان میں کیسے کنورٹ ہوا؟ اب یقیناً ہر زبان والے کو اسلامی لٹریچر کی ضرورت ہے، تو یہ ہر زبان میں لٹریچر عام کیسے ہوا؟ علوم اسلامیہ تو یہ بیسیکلی تو یہ عربی علوم یعنی عربی لغت میں ان کا وجود تھا، اور علوم اسلامیہ جو تھے وہ عربی میں گویا کہ یہ مقید تھے۔ اب عربی سے ان کو دنیا کی ہر لینگویج میں کنورٹ جب کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا، سمجھنے والا بندہ وہ آسانی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے، اسلام کے قریب آ سکتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کر سکتا ہے۔ تو یہ علماء ربانیین کا کتنا بڑا احسان ہے معاشرے پر، کتنا بڑا احسان ہے عالم دین کا کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر کے قرآن و سنت کے احکامات میں وہ ان کی ادراک کے اعتبار سے
قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کے اعتبار سے غوطہ زن ہوئے، اور پھر انہوں نے علم کے نور کو معاشرے کے ہر فرد تک پہنچایا، اور معاشرے کے ہر طبقے تک انہوں نے علم کے نور کو عام کیا، اور ہر لینگویج میں، ہر زبان میں انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا، اور مختلف جہتوں پر انہوں نے تعلیم قرآن کو، تعلیم اسلام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج الحمدللہ ہم جس موضوع پر کتاب پڑھنا چاہیں، جس زبان میں کتاب پڑھنا چاہیں، تو علماء کرام کے جو دستاویزات ہیں اور علماء کرام کی جو محنتوں کا ثمرہ کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب اتنا ورک ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر بھلا معاشرے میں علماء کی قدر و قیمت اور اہمیت کا انکار کیسے کیا جا ہے؟ اب میں ایک مثال مزید دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب سحری اور افطاری کے اوقات کے اعتبار سے دنیا بھر میں ظاہر بات ہے کہ اللہ کے فضل سے مسلمان بستے ہیں، اسی طرز پہ نمازوں کے اوقات، تو یہ اب دنیا بھر میں لاکھوں مقامات پر سحری اور افطاری کے اوقات کا قرآن و سنت کے اصولوں پر ان کو بیان کرنا اور نقش مرتب کرنا، پھر اسی جہت پر سحری اور افطاری کے اوقات کے علاوہ نظام الاوقات کے اعتبار سے، یعنی وہ نظام الاوقات کے جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اب جہاں دنیا میں سورج نظر نہیں آتا، یہاں دیگر کوئی ایسی جہتیں نہیں کہ وہاں سے نماز کے اوقات کو معلوم کیا جائے، مگر الحمدللہ وہ علماء جو علم توقیت، علم الفلقیات پر دسترس رکھنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری ضرورت بھی معاشرے کی پوری کی ہے۔ اور جتنے بھی علماء کے خلاف پروپیگنڈے ہیں اور جتنے بھی فتنے فساد ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں کے سد باب میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کے ساتھ جڑے رہیں، دین کی برکات حاصل کریں اور دین پہ عمل پیرا ہوں اور دین کے احکامات کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم نئے موضوع کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ اذان سحر پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم پہ عمل پیرا ہونے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔